جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور اسی وقت عطا فرمائے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد 7 کروڑ ثواب ملیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا نور فوراً عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آج کا وظیفہ بہت خاص اور مجرب ہے۔ فرض نماز کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی یہ تسبیح پڑھی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ اس آیت کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسے فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ ہر عاقل باقل مسلمان مرد عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کفر ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کرے وہ سخت گناہ گار اور آگ کے عذاب کا مستحق ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تمام نمازوں کی خصوصاً درمیان والی نماز عصر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھ لے۔ ابن ابی خالد مصر اور بختری بن مختار نے یہ روایت ابوبکر بن عمارہ رضی اللہ عنہ سے سنی۔ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ روایت رسول اللہ سے خود سنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول اللہ سے سنی ہے، میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ رکھا۔ فرمان مصطفیٰ، جب میت کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھ لینے دو، ذرا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھ لینے دو کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی اے فرشتوں، سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو۔ یہ وہ کہے گا جو دنیا میں عصر کی نماز کا پابند تھا، اللہ پاک ایسا نصیب کرے گا۔ مزید فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ اس سے سوال و جواب نہ ہو یا ہو تو بہت آسان ہو، کیونکہ اس کی یہ گفتگو ہی تمام سوالات کا جواب بن چکی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم فرماتے ہیں، رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتا ہے، کہاں سے آئے؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، ہم تیرے بندوں کے پاس سے آئے۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یعنی اس نے جان بوجھ کر چھوڑ دی، گویا اس کا گھر بار اور مال سب چھین لیا گیا۔ حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی دونوں نمازیں فجر اور عصر پڑھی وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت حربین عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے، آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، دیکھنے میں کوئی تکلیف نہ ہوگی، لہٰذا اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز چھوڑنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ یعنی سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی تسبیح کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو فجر اور عصر پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت فضل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے جو باتیں سکھائی ان میں یہ بھی تھی کہ 5 نمازوں کی حفاظت کرو۔ میں نے عرض کیا، یہ ایسے اوقات ہیں جن میں مجھے بہت کام ہوتے ہیں، آپ مجھے کوئی ایسا جامع عمل بتائے جو مجھے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصرین کی حفاظت کرو۔ میں نے پوچھا، عصرین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 2 نمازیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے فجر اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے عصر۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا، عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، اس وقت جو بھی سچے دل سے اللہ سے مانگا جائے فوراً ملتا ہے۔ حضرت ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھی، لیکن انہوں نے سستی کی اور اسے ترک کر دیا، لہٰذا تم میں سے جو اسے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز پڑھی اور پھر شام تک نیک باتیں کرتا رہا، اس کا یہ عمل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 8 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ رسول اللہ اس وقت تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے جب تک مسجد آنے جانے کی جسمانی طاقت باقی رہی۔ آپ نے آخری نماز جو مسجد میں پڑھی وہ ظہر کی تھی۔ اس کے بعد ضعف بڑھ جانے کی وجہ سے مسجد نہ آ سکے اور آپ کی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پیر کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اسی دن آپ کا وصال ہوا۔ فجر کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کی طرف آخری نگاہ ڈالی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ ہم خوشی سے تقریباً نماز توڑ دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آپ نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، مگر آپ نے اشارہ فرمایا کہ نماز مکمل کرو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن آپ کا وصال ہو گیا۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کو اپنی امت کو نماز کی حالت میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ کی آخری گفتگو بھی نماز کے متعلق تھی۔ آپ نے فرمایا، نماز نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آسمانوں پر بلا کر براہ راست نماز فرض کی، حالانکہ دوسرے فرائض جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نمازیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور ایک سورج ڈوبنے سے پہلے، یعنی فجر اور عصر۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عصر کے بعد کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ سے کچھ مانگے تو فوراً مل جاتا ہے۔ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، بے شک یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس معاملے میں سستی کی اور اسے چھوڑ دیا۔ بس تم میں سے جو شخص اسے ادا کرے گا اسے دگنا اجر دیا جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز ادا کی پھر شام تک نیک باتیں کرتا رہا، اس کا یہ عمل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 8 غلام آزاد کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، بلکہ اس کے برابر ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ اس وقت تک باجماعت نماز ادا کرتے رہے جب تک مسجد آنے کی جسمانی طاقت باقی رہی۔ آپ نے مسجد میں آخری نماز ظہر کی ادا کی۔ اس کے بعد کمزوری شدید ہونے کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے رہے۔ جمعرات سے اتوار تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار رہے۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن تھا۔ اسی دن آپ کا وصال ہوا۔ فجر کی نماز کے وقت آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر الوداع نگاہ ڈالی۔ اس منظر کی کیفیت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ صفیں باندھ کر کھڑے تھے تو آپ نے حجرے کا پردہ ہٹایا اور کھڑے ہو کر ہماری طرف دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حسن و جمال اور پاکیزگی میں ایسے تھا جیسے روشن صفا ہو۔ آپ مسکرا رہے تھے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب نماز چھوڑ کر آپ ہی کو دیکھنے میں مشغول نہ ہو جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف کے ساتھ مل جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ نے پردہ ڈال دیا اور اسی دن آپ کا وصال ہو گیا۔ یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کو اپنی امت خصوصاً اپنے صحابہ کو آخری مرتبہ نماز کی حالت میں دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی ہوگی۔ اس کا صحیح اندازہ لگانا ممکن نہیں، مگر آپ کی مسکراہٹ ثابت دلیل ہے کہ یہ منظر آپ کو غیر معمولی طور پر خوشی کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کے آخری مراحل میں نماز کی حالت میں دیدار کرنا اس بات کا پیغام تھا کہ آپ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور نماز سے بہتر کوئی عمل قابل رشک نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری گفتگو بھی نماز کے بارے میں تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نماز کی تاکید کرنا یعنی یقیناً نماز کی اہمیت اور اس کے اعلیٰ مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ نماز کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اس کی فرضیت کے وقت اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اپنے پاس بلایا اور براہ راست نماز فرض کی، حالانکہ دوسرے فرائض اور واجبات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے باقی احکام نازل ہوئے، لیکن نماز کی فرضیت کے وقت معراج کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے شروع میں 50 وقت کی نماز فرض کی تھی، مگر بعد میں تخفیف فرما دی۔ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے 50 نمازوں کے برابر ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے مسلمانوں کی حیثیت سے ملاقات کرے تو جہاں کہیں سے نماز کے لیے بلایا جائے وہاں مسجد میں جا کر صحیح طریقے سے نماز ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر فرما دیے ہیں، اور مسجد میں باجماعت نماز بھی انہی طریقوں میں سے ایک ہے۔ اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو گے جیسے کہ پیچھے رہ جانے والا منافق گھر میں پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے، اور جس نے نبی کی سنت چھوڑ دی وہ گمراہ ہو گیا۔ جو شخص پاکیزہ ہو کر اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ کم کرتا ہے۔ حضرت حریش بن قبیصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں مدینہ آیا تو اللہ سے دعا کی کہ کوئی نیک ہم نشین عطا فرما، پھر مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے نیک ساتھی ملے، اس لیے آپ مجھے وہ حدیث سنائے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو، امید ہے مجھے اس سے فائدہ ملے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب اور کامران ہوا، اور اگر خراب ہوئی تو ناکام اور خسارے میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر نماز کا حکم دیا ہے اور فرمایا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں، اور انجام کار پرہیزگاری ہی بول بالا ہے۔ اس کتاب میں تمام امت نبی کی تابع ہے، یعنی مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کی بھی اس کی تاکید کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کے وقت یہ آیت 7 مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالیٰ اسے 7 جہانوں اور 7 آسمانوں کا نور عطا فرمائے گا، اور اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ اسی وقت قبول ہوگی، اور جو بھی پریشانی ہوگی وہ انشاءاللہ اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اسے 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ایک شخص نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیں جس سے مجھے نفع ہو۔ آپ نے فرمایا، آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ تمہاری اولاد کی اور تمہارے گھر کی حفاظت فرمائے گا، یہاں تک کہ تمہارے پڑوسی اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر و برکت نہیں، رزق کی تنگی ہے، یعنی غربت اور فاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر خیر تمہیں عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم کے سورۃ بقرہ کی آیت یعنی آیت الکرسی بہت بڑی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ اس میں اللہ کی یکتائی اور اس کی ذات و صفات کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، ہر نقص و عیب سے پاک ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اسی کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، جب تک وہ نہ چاہے کوئی اس کے علم میں کچھ نہیں جان سکتا۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، وہی بلندی اور عظمت والا ہے۔ مسلمان خصوصاً خوف اور خطرے کے وقت اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظمت والی آیت ہے، اور اس کی عظمت کا سبب وہ بلند مضامین ہے جو اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ اللہ کی توحید، اس کی کبریائی، اس کی صفات کاملہ پر مشتمل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت الکرسی قرآن کی 1/4 کے برابر ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں داخلے سے صرف موت روکتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکتی۔ آج کا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے۔ یہ کس طرح کرنا ہے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہت ضروری ہے کیونکہ درود شریف پڑھنے سے وظیفے کے فضائل دگنے ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ عصر کی نماز کے بعد پہلے درود شریف پڑھے، پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اگر کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی تو وہ اسے دیکھ کر پڑھ لے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ پڑھے، پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد اللہ سے وہ دعا مانگے جو آپ کی حاجت اللہ رو کر مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔